بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام کرنا اور ان کا جواب دینا، اس حوالہ سے ہماری گفتگو ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے آگے جواب کیا دیا۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے، کہ کس دن زمین پر اترے، یعنی جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی جو نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو بنا دیری کیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ ہی بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم باتیں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ تو آج چھینک آنے کے بعد آپ لوگ اگر الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ رب نے تعلیم دی ہے، رب نے حکم دیا ہے ہمیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 2، یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا۔ نیز آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت، صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، اس لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، یہاں اللہ تعالیٰ کے یرحمک اللہ فرمانے میں 2 احتمال ہیں۔ کتنے احتمال ہیں؟ 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعایا کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کہا کیا کریں، یہ فرمان خبر کے۔ نمبر 2، پہلا احتمال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اولاد آدم، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ جب چھینک کے جواب میں نے کیا کہنا ہے، آپ نے جس کو چھینک آئی وہ کہے الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے تو وہ کیا کہے یرحمک اللہ۔ تو دوسرا احتمال سماعت فرما لیں، یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہے، سبحان اللہ۔ چوتھی بات سماعت فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا، اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہوں یعنی ادنا ہوں، تو کیا کرے، آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا کرے، سلام کرے۔ اور نمبر 5، فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ نمبر 6، سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ سلام کرنا مخلوق کے ساتھ
حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ اور نمبر 7، سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا زبردست یہ ٹوٹکا ہے اور دروازہ کھلتا ہے، اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 8، ملاقات کے وقت سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا جو ہے یہ بہت پرانی سنت ہے۔ اور نمبر 9، اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹیں جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے حکم